اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹکس کے ڈیجٹس کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 1 اور 2 3 4 5 6 7 8 9 اور ان کے نام کہاں سے شروع ہوئے، اور ان کو 1 کو 1 اور 2 کو 2 اور 3 کو 3 اسی طرح 9 کو 9 کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ زیرو جو ہے نا، زیرو کو محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو کہ ایرانی تا اس نے عربک ڈیجٹس میں زیرو کو شامل کر دیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ پھر اگر ہوا تو یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور زیرو پر ایک مکمل وہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ فی الحال ہم یہ سیکھتے ہیں کہ 1 کو 1 اور 2 کو 2 اور 3 کو 3 کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ اس طرح اس کے متعلق ہے کہ 1 کو 1 اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1 میں 1 اینگل ہے۔ اچھا، اینگل آپ لوگوں کو معلوم ہے، اینگل 2 نان پیرالل لائنز اس طرح ہو کہ اس کا ایک سائڈ ملا ہو اور دوسری جو سائڈ ہو اوپن، اس کو اینگل کہتے ہیں۔ جو شیپ جو شکل بن جو وہ اینگل ہے، یہ اینگل ہے۔ 1 میں 1 اینگل ہے، 2 میں 2 اینگل ہے، 3 میں 3 اینگل ہے، اور 4 میں 4 اینگل ہے، اور 5 میں اسی طرح 5، 6 میں 6، اور 7 میں 7، 8 میں 8 اور 9 میں 9۔ جتنی بھی آپ ڈیجٹس لکھیں گے اتنی ہی اینگل آئیں گے۔ اچھا، 7 کے متعلق کچھ ایڈیشنل معلومات بھی دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اچھا اس کے ساتھ ہی 9 اور 6 اور 9 کے نیچے ہمیشہ لکیر لگائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ لکیر عموماً اس لیے لگائی جاتی ہے کہ 6 اور 9 ڈاٹ فل فگر ہے، آپس میں ان کی تشبیہ اور مماثلت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے نیچے لکیر نہیں لگائیں گے، کہ اگر کسی ڈائس کسی چیز کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ ڈیجٹس آپس میں مکس ہو گیا، پھر پہچان مشکل ہے۔ اگر آپ نے نیچے لکیر دی تو پھر اس کی پہچان میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، 7 کے متعلق ایک ایڈیشنل معلومات ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 میں یہ جنگ ختم ہوئی، جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر 5 اگست اور 8 اگست 1945 کو ایٹم بم گرایا، اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اچھا، اس سے پہلے ہوا یہ، چونکہ 39 میں یہ جنگ شروع ہو گئی تو 7 دسمبر 1941، یہ بڑا اہم تاریخ ہے، اس کو نوٹ کیجیے، 7 دسمبر 1941 کو۔ اچھا، ہوا اس طرح کہ صبح 8 بجے ریاست ہوائی میں واقع امریکی بحری اڈا، جس کا جو اڈا تھا اس کا نام تھا پرل ہاربر۔ یہ جو بندرگاہ تھا، اس میں امریکہ کے 12 کے قریب جہاز، بحری جہاز کھڑے تھے، اور اس پر جاپان نے صبح کے ٹائم پر اتنا اچانک حملہ کر دیا کہ انہوں نے امریکہ کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس میں سے جاپان نے 2 گھنٹوں میں امریکہ کے 5 بحری جہاز مکمل تباہ کی، 16 جہازوں کو جزوی نقصان پہنچایا، 188 طیارے جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ اچھا، اس میں جو کل جہاز تھے وہ 12 تھے، لیکن میرے خیال میں اس میں 7 یا کچھ جہاز جو ہے نا وہ گرم پانیوں میں باہر نکلے ہوئے تھے، اور جو بندرگاہ پہ اس وقت موجود تھے وہ 5 جہاز تھے۔ تو یہ 5 جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور جس میں امریکہ کے 30,000 کے قریب فوجی متاثر ہوئے، 2500 کے قریب ہلاک اور 1200 شدید زخمی ہوئے، اور جاپان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، ہوا اس طرح کہ جب 45 میں جنگ ختم ہوا تو اس سے پہلے جو اتحادی ممالک تھے، جس میں برطانیہ، امریکہ اور روس سر فہرست تھے، دوسری سائڈ پہ جو محوری قوتیں تھیں جس میں جرمنی، اٹلی، ترکی وغیرہ سر فہرست تھے، وہ چونکہ شکست کھا گئے تھے، امریکہ، روس اور برطانیہ جیت چکے تھے، تو انہوں نے جنگ کے اختتام سے پہلے کئی اجلاس کیے، ایران میں کیے، ویانا میں کیے، بلجیم وغیرہ میں، جون میں، جولائی میں، ستمبر میں، اس طرح انہوں نے اہم اجلاس میٹنگ کی ہے کہ جس طرح یہ جو ابھی شکست خوردہ ممالک ہیں، ان کی جو زمینیں ہیں ان کو آپس میں کس طرح تقسیم کرنے ہیں، اور ان کے اوپر اپنا جو ظالمانہ قبضہ ہے وہ کس طرح وہ قائم رکھنا ہے۔ تو وہ آخر ایک اجلاس اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو جرمنی وغیرہ ممالک تھے شکست خوردہ، ان کو تقسیم کرنا تھا۔ اس میں سے ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ چونکہ 7 تاریخ کو جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لہٰذا اسی 7 کو کٹ کر کے صلیبی نشان بنایا، اور اس دن کو انہوں نے منحوس ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے اپنے جتنی بھی ڈاکومنٹس تھی اس کے اوپر یہ کٹ کا نشان، کیونکہ وہ لوگ وہ ریاضی کے اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے کہ وہ بس وہ سارے میتھمیٹیشین بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس 7 کے اوپر کٹ کا نشان لگایا۔ تو اسی دن سے یہ ایک اور انہوں نے صلیبی نشان متعارف کرایا، اور 7 کو انہوں نے کٹ کر کے، تو یہ اس کے پیچھے یہ ایک ہسٹری تھی جو مجھے پتہ تھا، میں نے
بتا دیا، آپ لوگ گوگل وغیرہ سے سرچ کر سکتے ہو۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہو گیا، کل انشاءاللہ پھر نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔